میرا بچہ کیسے ماں کے بغیر رہ سکتا ہے؟ کیا ہوگا میرے بچے کا؟ شاہزین چند دن کے اسد کو گود میں لیے سامنے صوفے پہ بیٹھا تھا اور مجھے بڑی آس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرے اندر کا ہر جذبہ جیسے سرد پڑ چکا تھا، آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں۔ چند دن پہلے میں نے اپنی بہن کو سپرد خاک کیا تھا اور 3 دن سے اس کے بچے کو بھی سنبھال رہی تھی۔ میری والدہ بھی پریشان تھی، کہنے لگی میری بچی اتنی سی عمر میں چلی گئی۔ یہ کہتے ہوئے پھر سے رونے لگی۔ میں نے امی کو اپنے ساتھ لگایا، شاہزین بھی اپنے آنسو صاف کر رہا تھا۔ میں نے کہا اسد میرے پاس رہتا ہے، اسے میں سنبھال لوں گی۔ شاہزین بھائی آپ اسد کی فکر نہ کریں۔ وہ کہنے لگے کیسے فکر نہ کروں؟ میں نے کہا ویسے بھی چند ماہ بعد میرا منگیتر دبئی سے واپس آ جائے گا۔ میں اس سے کہہ چکی ہوں کہ شادی کے بعد اپنا بھانجا میں اپنے پاس رکھوں گی۔ میری یہ بات سن کے شاہزین کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کہنے لگا میں کیوں اپنا بچہ کسی اور کو دینے لگا؟ میں اپنا بچہ کسی کو نہیں دوں گا۔ میں نے کہا تو ٹھیک ہے، پھر آپ اسے لے جا سکتے ہیں۔ میرے کورے جواب کو سن کر میری والدہ مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ارے معصوم سا بچہ ہے، شاہزین کیسے اسے سنبھالے گا؟ میں نے کہا تو میں نے ان سے کہا ہے کہ اسے چھوڑ جائیں۔ وہ کہنے لگا اگر تم اسے ماں بن کے سنبھالنا چاہتی ہو تو پھر اس کی ماں بنو۔ میری بہن کی قبر کی مٹی بھی ابھی تک سوکھی نہیں تھی جب میرا بہنوئی مجھے اپنی بیوی بنانے کے خوابوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں اٹھ کے اپنے کمرے میں جا کے دروازہ بند کر چکی تھی۔ شاہزین ابھی بھی میری والدہ سے بات کر رہا تھا، کہنے لگا منگنی ہوئی ہے نا، شادی تو نہیں ہوئی ہے اس کی، آپ زویا سے کہیں، اسے سمجھائیں۔ میں نہیں چاہتا کہ اسد کی پرورش اس کی سوتیلی ماں کرے۔ میں تو سارا دن اپنے آفس میں ہوتا ہوں، اب سوتیلی ماں میرے پیچھے سے میرے بچے کے ساتھ کیا سلوک کرے مجھے کیا پتا؟ کل کو پھر آپ لوگوں کو یہ اعتراض ہوگا، شکایت ہوگی کہ چھوٹے سے اسد پہ میں نے سوتیلی ماں لا کے بٹھا دی اور وہ اس کے ساتھ ظلم و ستم کرتی ہے۔ میری والدہ چپ تھی، کہنے لگی میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ پچھلے 2 سال سے نومیر سے اس کی منگنی ہو چکی ہے اور اب تو چند ماہ میں وہ واپس آنے والا ہے۔ وہ کہنے لگا منگنی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، میں صرف آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں، کل کو آپ شکایت مت کیجیے گا کہ ہماری بیٹی کے بچے کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے۔ زویا کو اپنی بہن سے کتنی محبت تھی، ویسے تو بڑے دعوے کرتی تھی، کیا اس کے بچے کی خاطر اسے ماں بن کے نہیں پال سکتی؟ میری والدہ کہنے لگی نومیر بہت اچھا ہے بیٹے، اس کو باپ کا پیار دے گا۔ شاہزین کہنے لگا میں کیوں اپنی اولاد کسی کو دوں؟ دیکھیں میں آپ کو چند دن کا وقت دے رہا ہوں، مجھے آپ زویا کا فیصلہ بتا دیجیے۔ میں کمرے میں کھڑی اس کی ساری باتیں سن رہی تھی اور اندر سے میری رگوں میں فشار خون بڑھ رہا تھا، کسی آگ کی طرح۔ میں جانتی تھی وہ کیا چاہتا ہے، اسد کو تو صرف ہتھیار بنا کے استعمال کر رہا تھا، اس کی ساری خواہش سے میں واقف تھی، لیکن چپ تھی۔ وہ اسد کو اپنے ساتھ لے کے نہیں گیا تھا بلکہ یہیں چھوڑ کے گیا تھا۔ میں جانتی تھی وہ 2 گھنٹے بھی اسے نہیں سنبھال سکتا، ہر چیز سے واقف تھی، لیکن بس فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ نومیر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، منگنی کو 2 سال ہو گئے تھے، لیکن ہماری محبت کو نہیں، محبت اس سے پہلے کی تھی، لیکن اپنی بہن سے کیا ہوا وعدہ میں توڑ نہیں سکتی تھی۔ جوکھڑی سانسوں میں وہ مجھ سے کہہ کے گئی تھی کہ میرے بیٹے کو بے آسرا مت چھوڑنا۔ پتہ نہیں میں کیوں پابند ہو گئی تھی، کیوں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے یا پھر اسد کی خاطر قربانی کا بکرا بن جانا چاہیے۔ میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ 3 دن بھی گزر گئے، شاہزین پھر ہمارے گھر آن پہنچا۔ دروازے کی ڈور بیل پہ دروازہ میں نے ہی کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ تھی، پھر فوراً سے اپنے چہرے پہ افسردگی لاتے ہوئے کہنے لگا اسد کہاں ہے؟ شیو بڑی ہوئی تھی، یہ کہتے ہوئے فوراً اندر آ گیا۔ اسد میری والدہ کی گود میں تھا کیونکہ میں کچن میں مصروف تھی۔ فوراً سے اسد کو گود میں لے لیا، پیار کرنے لگا، چومنے لگا، کہنے لگا خالی گھر کاٹ کھانے کو آتا ہے، نمرا کی یادیں مجھے چین نہیں لینے دیتی، اگر میرا بچہ میرے گھر میں ہو تو میرا بھی دل بہل جائے، بار بار یہاں آنا مجھے مناسب نہیں لگتا۔ میں کچن میں جا چکی تھی، جانتی تھی اس کی تیز نظریں میرا ہی تعقب کر رہی ہیں۔ میری والدہ کہنے لگی شاہزین کے لیے چائے بناؤ بیٹا۔ کہنے لگا کھانا بھی نہیں کھایا، گھر میں ہے ہی کون، نمرا تو چلی گئی جو میرا خیال رکھتی تھی۔
دیکھیں شیو بھی بڑھ گئی ہے، یہ دیکھیں دل ہی نہیں چاہتا، کنگھا بھی نہیں کرتا اپنے سر پہ، اور یقین مانے 3 دن سے ٹھیک سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے۔ میں روٹیاں بنا رہی تھی، میری والدہ کہنے لگی زویا بیٹا بھائی کے لیے روٹیاں بھی بنا دو۔ میں نے کہا جی امی میں بنا دیتی ہوں۔ شاہزین اسد کو گود میں پکڑے اسے پیار کرنے لگا۔ میں نے کھانا لگایا، کھانا کھانے کے بعد کہنے لگا 1 کپ چائے بنا دو، نمرا جیسی بنانا جیسی وہ بناتی تھی، اس کے ہاتھ کا ذائقہ صرف تمہارے ہی ہاتھ میں ہے۔ کھانا کھا کے لگ رہا تھا نمرا کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھا رہا ہوں، کاش وہ مجھے چھوڑ کے نہ جاتی۔ یہ کہہ کے آنسو بہانے لگا۔ میری والدہ اسے تسلی دینے لگی، کہنے لگا آپ کو نہیں پتا، میری راتیں رو رو کے گزرتی ہیں، اگر آفس جانے کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں اسد کو لے جاتا، شاید بچہ ہی میرے دل کو بہلانے کا سبب بن جائے۔ نظریں مجھ پہ تھیں، جملے وہ اسد کے لیے کہہ رہا تھا۔ میں سب سمجھتی تھی، بچی نہیں تھی۔ دبے لفظوں میں اس کی باتوں کا مفہوم میں اچھی طرح سے جانتی تھی۔ میں نے چائے کا کپ بنا کے اس کے سامنے رکھا، پھر کہنے لگا خالہ جی آپ نے مجھے بتایا نہیں، پھر کیا سوچا آپ نے اس بارے میں؟ میرے بارے میں؟ ارے بیٹی کی شادی کر کے داماد کو بیٹا بنایا جاتا ہے، بیٹا سمجھا جاتا ہے، بخدا آپ کو میں نے ہمیشہ اپنی ماں جیسا سمجھا ہے۔ کیا آپ کو مجھ پہ ترس نہیں آتا؟ میرے بچے پہ رحم نہیں آتا؟ 2 سال کی ناپائیدار منگنی پہ آپ نے ضد باندھ رکھی ہے۔ کیا زویا کو اس معصوم بچے پہ ذرا ترس نہیں آتا جو اس کی بہن کی اولاد ہے؟ اس کی پھر سے وہی کہانی شروع ہو چکی تھی، ساتھ ساتھ رو بھی رہا تھا۔ میری والدہ کہنے لگی بیٹا تم سمجھ نہیں رہے، وہ بھی کوئی غیر نہیں ہے، میرا سگا بھتیجا ہے، زویا سے بہت محبت بھی کرتا ہے۔ تم نے خام خواہ بات کو اتنا لمبا کھینچا ہے، میں تو کہہ رہی ہوں نومیر اسد کو باپ جیسی محبت دے گا۔ کہنے لگا آپ رہنے دیں، میں نے دیکھ لیا آپ نے اپنے بھانجے کو تو اپنے بیٹے کی نظر سے دیکھا ہے، لیکن مجھے نہیں دیکھا۔ شاید نمرا سے زیادہ آپ کو زویا سے محبت ہے، اور زویا کو بھی اپنی بہن سے ذرا بھی لگاؤ نہیں تھا۔ ایک وہی تھی جو زویا کی خاطر مری جاتی تھی، ایک زویا ہے جسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اس نے اسد کو گود میں بھرا اور باہر جانے لگا، کہنے لگا میرا بیٹا صرف میری ذمہ داری ہے، یہ میں اچھے طریقے سے جان چکا ہوں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن بیوی کی خاطر ساری عمر ایسے ہی گزار لوں گا، اپنے بیٹے کو پال لوں گا میں۔ یہ کہہ کے وہ جیسے ہی دروازے تک پہنچا، میری والدہ کہنے لگی بیٹا میری بات تو سنو۔ وہیں پہ اس کے قدم جم گئے۔ میں نے کہا امی کیوں روک رہی ہیں، جانے دے، اگر نمرا کی جگہ شاہزین بھائی مر جاتے تو وہ بھی یہی کرتی، ان کے بچے کی خاطر ساری زندگی ان کے نام پہ جی لیتی۔ اگر شاہزین بھائی ایسے چاہ رہے ہیں تو کوئی احسان نہیں کر رہے، انہیں ایسے ہی کرنا چاہیے۔ میری بات سن کے پلٹ کے مجھے بڑے دکھ بھری نظر سے دیکھا، پھر اسد کو لے کے چلا گیا۔ میری ماں مجھے برا بھلا کہنے لگی چھوٹا سا بچہ ہے، شاہزین کہاں بچے سنبھال سکتا ہے، یہ تم اچھا نہیں کر رہی ہو۔ میں نے کہا تو میں کیا کروں؟ کہنے لگی نومیر کو میں خود سمجھا دوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کر لیں بات اس سے، وہ کہے گا تو میں کر لوں گی شادی جہاں آپ چاہیں گی۔ میں جانتی تھی وہ کبھی مجھ سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ میری والدہ نے نومیر کو فون کیا، جب اس کو ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگا پھپھو آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اسد کو باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا، کیا مجھ پہ اعتبار نہیں ہے آپ کو؟ میری والدہ کہنے لگی بیٹے شاہزین نہیں دے رہا اپنا بچہ۔ کہنے لگا جب وہ اپنا بچہ نہیں دے سکتا تو میں اپنی بچپن کی منگ کیسے دے دوں؟ باقاعدہ منگنی 2 سال پہلے ہوئی ہے، لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے یہی سنا ہے کہ میری دلہن زویا بن کے آئے گی۔ پھپھو میں ایسی کوئی قربانی نہیں دے سکتا۔ پھر کہنے لگا میری زویا سے بات کروائے۔ میری والدہ کہنے لگی زویا کو کوئی اعتراض نہیں ہے، بس اگر تم مان جاؤ تو وہ اسد کی خاطر یہ قربانی دینے کو تیار ہے۔ وہ کہنے لگا ایک قربانی آپ پھپھو مجھ سے مانگ رہی ہیں جو میں نہیں دے سکتا، اور ایک قربانی آپ زویا سے مانگ رہی ہیں، ہم دونوں کی زندگیوں کو برباد کر کے شاہزین بھائی کو کیا ملے گا؟ کتنے نفلوں کا ثواب ملے گا؟ ارے وہ جس سے چاہے شادی کر لیں، اسد کو ہم دونوں کے پاس چھوڑ دیں، ہم بہت خوش رکھیں گے اسے، اور وہ جب چاہے مل سکتے ہیں۔ میں کون سا واپس دبئی آنا چاہتا ہوں، میرے کمپنی والے مجھے واپس بلا رہے ہیں، بس صرف 3 مہینے کی بات ہے، پھر میری اچھی تنخواہ یہیں پاکستان میں لگ جائے گی۔
بلکہ کراچی میں ہی لگ جائے گی۔ شاہزین بھائی جب چاہیں اسد سے مل سکتے ہیں، میری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ لیکن پھپھو، ہر مسئلے کا حل قربانی نہیں ہوتی۔ میری والدہ خود شش و پنج میں مبتلا تھی کہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ ایک طرف سگا بھتیجا تھا، دوسری طرف داماد جسے ہر صورت قربانی چاہیے تھی۔ بہرحال میں کبھی بھی شاہزین کی بات نہ مانتی، لیکن رات کے 2 بجے اس کی کال آئی۔ وہ بہت پریشان تھا، کہنے لگا اسد کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اسے سانس نہیں آ رہا۔ میں تو اٹھ کے بیٹھ گئی، میں نے کہا کیا ہوا ہے اسے؟ کہنے لگا پتہ نہیں، مجھے شاید فیڈر پلانا نہیں آتا، میں نے اسے فیڈر پلایا، اس کے بعد وہ سانس نہیں لے پا رہا تھا، میں اس کو ہاسپٹل میں لے کے آیا ہوں، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں تو اٹھ کے کھڑی ہو گئی، میرا دل بے چین سا ہو کے رہ گیا۔ میں نے کہا جب بچہ سنبھالنا نہیں آتا تھا تو یہاں سے کیوں لے کے گئے تھے؟ کہنے لگا زویا، ان باتوں کا وقت نہیں ہے، خدا کے لیے ہاسپٹل پہنچو۔ شاہزین نے مجھے ہاسپٹل کا نام بتایا، میں نے اپنی والدہ کو بھی نہیں بتایا۔ میں فٹافٹ سے باہر نکلی، اس ٹائم تو رکشہ بھی بڑی مشکل سے ملا۔ بہرحال میں بھاگی دوڑی ہاسپٹل پہنچی۔ شاید دودھ کا قطرہ اس کی سانس کی نالی میں جانے لگا تھا یا کیا مسئلہ تھا، لیکن اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ میری یہ حالت تھی کہ اسد کے ساتھ ساتھ شاید میں بھی مر جاؤں گی۔ میں روئے جا رہی تھی، مجھے بار بار شاہزین پہ غصہ آ رہا تھا۔ میں نے کہا آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ اسد کو لے کے جائیں؟ کہنے لگا تو کیا کرتا، تمہیں تو اپنی بہن کی اولاد سے پیار ہی نہیں ہے، ورنہ یوں خود غرضی نہ دکھاتی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، ڈاکٹر سے اسد کی کنڈیشن پوچھنے لگی۔ کافی دیر بعد جا کر اس کی حالت کچھ سٹیبل ہوئی۔ باقی کی رات میری وہیں پہ گزر گئی۔ اپنی والدہ کو میں نے جب فون کر کے بتایا تو وہ کہنے لگی تم نے مجھے کیوں نہیں جگایا؟ میں نے کہا میں آپ کو کیا پریشان کرتی، پہلے ہی آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہنے لگا ہے۔ وہ روئے جا رہی تھیں، کہنے لگی مجھے بتاؤ میں آتی ہوں ہاسپٹل۔ میں نے کہا نہیں، اس کی چھٹی ہونے والی ہے، میں اسے اپنے ہی گھر لے کے آ رہی ہوں۔ شاہزین وہیں کھڑا تھا، کہنے لگا بہت بہت شکریہ میرے بچے کی جان بچانے کے لیے، لیکن دیکھو میرے بارے میں بھی سوچو، میرے پاس نمرا کی بس ایک یہی نشانی رہ گئی ہے، میں کیسے اسے کسی غیر کے حوالے کر دوں؟ میں اسد کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے کہا آپ ایسا کریں، آپ اسی وقت کسی مولانا کو لیں، میں آپ سے کر لیتی ہوں نکاح۔ میری بات سن کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ چھائی۔ میں اتنے چھوٹے سے بچے پہ مزید ظلم نہیں کر سکتی تھی۔ میں جانتی تھی وہ شخص بہت ضدی ہے، ایک بار جو اس کے دل میں آ جاتا ہے وہ کر کے چھوڑتا ہے، چاہے اس کی خاطر اسے کسی کی جان ہی کیوں نہ داؤ پہ لگانی پڑے۔ لیکن میں نمرا نہیں تھی، وہ کسی غلط فہمی کا شکار تھا، اگر وہ مجھے نمرا کی جگہ سمجھتا تھا تو۔ بہرحال میں اسد کو لے کر گھر آ گئی۔ میری والدہ نے اسے سینے سے لگایا، پیار کرنے لگی۔ 4-5 دن میں وہ کافی ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں شاہزین سے نکاح کرنے لگی ہوں۔ میری اماں کہنے لگی کہ جب میں تم سے یہ کہہ رہی تھی تب تم انکار کر رہی تھی۔ میں نے کہا کیا کرتی امی، آپ خود سوچیں، نومیر کا تو آپ کو پتہ ہے نا، میرے بغیر نہیں رہ سکتا، دن میں 2 بار فون کرتا ہے، اور میں بھی اسی سے محبت کرتی ہوں۔ بچپن سے اگر اس نے میرے خواب دیکھے ہیں تو میں نے بھی اسی کے خواب دیکھے ہیں، لیکن شاہزین نے میرے لیے دوسرا کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ میں اس معصوم سے بچے کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتی، میری بہن کی آخری نشانی ہے۔ اسد کو دیکھ کر میں آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے کہا پلیز آپ نومیر کو کچھ نہیں بتائیے گا۔ میری والدہ کہنے لگی یہ بات چھپی رہ جائے گی، تمہارا نکاح ہوگا تو کیا تمہارے ماموں کو پتہ نہیں چلے گا؟ میں نے کہا بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی کچھ مت کریں، ورنہ وہ قسمیں دے کے وعدے دے کے مجھے مجبور کر دے گا، اور میں مجبور نہیں ہونا چاہتی۔ جمعے والے دن جب شاہزین نے کہا کہ مولانا صاحب گواہوں کے ساتھ آئیں گے، اس نے کلف لگی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، شیو بھی کی ہوئی تھی، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ 10 دن پہلے اس کی بیوی منو مٹی تلے نیچے دبی تھی۔ چہرے پہ یوں خوشی چھائی ہوئی تھی جیسے اس کی برسوں کی مراد پوری ہو گئی ہو۔ لیکن میں سادگی میں تھی، میں دلہن نہیں بنی تھی، اور میں کیوں بنتی دلہن؟ میں صرف اسد کی ماں بن کے جا رہی تھی، شاہزین کی بیوی نہیں۔ نکاح میں نے کس دل سے کیا تھا یہ میں جانتی تھی۔ نکاح نامے پہ میرے آنسو گر رہے تھے جب میں سائن کر رہی تھی، پر میں جانتی تھی کہ اس پتھر دل شخص کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔
میں نکاح کے بعد اسد کو گود میں لیے شاہزین کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر پہنچی۔ اس نے تو کمرے کو گلاب کے پھولوں تک سے سجایا ہوا تھا، جیسے آج اس کی ارمانوں بھری رات ہو۔ اسد سو چکا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ کہنے لگا کمرہ سجا ہوا ہے۔ چلو میری تو دوسری شادی ہے لیکن تمہاری تو پہلی شادی ہے نا، اس رات کے حوالے سے تم نے تو بہت خاص سوچا ہوا ہوگا۔ اب میں اتنا بھی بے رحم نہیں ہوں کہ تمہارے خوابوں کو ملیا میٹ کر دوں۔ میں تمہاری ساری آرزوئیں پوری کروں گا۔ پھر کہنے لگا میں نے تو تمہاری منہ دکھائی کے لیے انگوٹھی بھی سنبھال کے رکھی ہے۔ میں نے کہا میں نے یہ نکاح صرف اسد کے لیے کیا ہے، تمہاری خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں کیا۔ اور ہٹاؤ یہ سارے گلاب کے پھول، تمہیں پتہ ہے نا اسد کو الرجی ہے۔ خدا خدا کر کے اس کا سانس نارمل ہوا ہے۔ اس دن کیا حالت کی تھی اس کی۔ میری بات پر شاہزین کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کہنے لگا آج کی رات میں تمہیں اسد کے ساتھ نہیں سونے دوں گا۔ یہ مت سمجھنا کہ تم الگ کمرے میں اسد کے ساتھ سوگی اور میں پوری رات یہاں تڑپ کے گزاروں گا۔ اس کے تو تیور ہی بدل گئے۔ میں نے کہا تمہارا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگا اسد کو مجھے دو۔ یہ کہہ کے اس نے اسد کو میرے ہاتھ سے چھینا تھا، پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ اس نے اسد کو دوسرے کمرے میں لٹایا۔ وہ سو رہا تھا لیکن جس طرح سے اس نے لٹایا بچے کی آنکھ کھل گئی۔ وہ رونے لگا۔ میں نے کہا کیوں جگایا تم نے اسے؟ لیکن اس نے اسد کا کمرہ بند کر دیا۔ وہ بیچارہ اکیلا بچہ اس کمرے میں رو رہا تھا۔ میں نے کہا شاہزین یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے اسد کو کمرے میں کیوں بند کیا ہے؟ کہنے لگا تاکہ تمہاری رات رنگین کر سکوں۔ یہ کہہ کے اس نے میری کلائی پکڑی، مجھے زبردستی کمرے میں لے کے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں جو یہ سوچے بیٹھی تھی کہ شاہزین کو اپنے پاس بھی آنے نہیں دوں گی، لیکن اس نے تو… اے پاگل لڑکی، کیا کر رہی ہو کچن میں؟ میں اس وقت کباب تل رہی تھی جب نومیر کچن میں داخل ہوا۔ میں نے کہا نظر کمزور ہے تمہاری، نظر نہیں آ رہا کباب تل رہی ہوں۔ میں ساتھ ساتھ کباب تل رہی تھی، ساتھ ساتھ اپنے نوٹس پکڑ کے یاد بھی کر رہی تھی۔ کہنے لگا یاد تو پڑھ لو یا کباب تل لو۔ یہ کہتے اس نے کباب اٹھایا اور کھانے لگا۔ میں نے کہا بہت ندیدے ہو، پیچھے کرو اپنا ہاتھ، تمہارے لیے نہیں تل رہی، پھپھو کے لیے تل رہی ہوں۔ کہنے لگا اچھا تو پھپھو کے لیے اہتمام ہو رہا ہے، وہ بھی پیپرز کے دوران۔ میری کوئی پرواہ نہیں ہے تمہیں؟ میں نے کہا بالکل پرواہ نہیں ہے، چلو ہٹو یہاں سے۔ کہنے لگا اس کا مطلب ہے صرف میں ہی تمہاری محبت میں عاشق بنا پھر رہا ہوں، تمہیں تو میری پرواہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا بنے رہو عاشق، میں نے تو نہیں بنایا۔ کہنے لگا اچھا، یہ کہہ کے وہ شیلف پہ بیٹھ گیا۔ کہنے لگا ادھر دیکھو میری طرف۔ میں نے کہا میرے پاس فضول وقت نہیں ہے، مجھے ٹیسٹ بھی یاد کرنا ہے، پھر چائے کی تیاری بھی کرنی ہے۔ پیچھے ہٹو، پہلی کچن میں اتنی جگہ نہیں ہے، تم یہاں چوڑے ہو کے بیٹھ جاؤ۔ کہنے لگا دل میں تو جگہ ہے نا، بس میں وہیں پہ ٹھیک ہوں۔ جانے سے پہلے اس نے ایک کباب پھر اٹھا لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے ہاتھ سے وہ کباب چھینتی وہ باہر بھاگ گیا۔ ایسا ہی تھا وہ بچپن سے ابھی تک۔ میں نے کبھی بھی کچھ بھی نومیر سے چھپایا نہیں تھا، نہ اس نے مجھ سے۔ اس کے ہوتے ہوئے مجھے کبھی کسی سہیلی کی، کسی دوست کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی تھی۔ وہ میرے لیے میرا سب کچھ تھا۔ بچپن سے جب سے ہوش سنبھالا تھا یہی سنا تھا کہ میں نومیر کی ہوں۔ پھپھو جب بھی گھر آتی تھیں میرے لیے خاص طور پہ الگ سے تحفے لاتی تھیں۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا، ہمیں اپنے رشتے کی آگہی ہوئی، تو میں اپنے لیے پسندیدگی نومیر کی آنکھوں میں دیکھ چکی تھی۔ مجھے بھی وہ اچھا لگتا تھا۔ میری والدہ چاہتی تھیں کہ پہلے نمرہ کی شادی ہو جائے، پھر وہ باقاعدگی سے ہماری منگنی کریں گی، اس لیے آج کل نمرہ کے رشتے دیکھ رہی تھیں۔ نمرہ شروع سے ہی کچھ کم گو قسم کی لڑکی تھی، اپنے دل کی بات کبھی کسی سے نہیں کہتی تھی سوائے میرے۔ اکثر اسکول میں ٹیچرز بھی اسے کبھی کچھ ڈانٹ دیتی یا کوئی سوال پوچھتی تو جواب نہیں دیتی تھی۔ حالانکہ میں اس سے چھوٹی تھی لیکن ٹیچرز مجھے بلاتی تھیں کہ تمہاری بہن کو سب کچھ آتا ہے لیکن کبھی بھی اعتماد سے جواب نہیں دیتی۔ جب میں نمرہ سے پوچھتی تھی تو کہتی تھی پتہ نہیں کیوں مجھ سے بولا ہی نہیں جاتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں بولا جاتا؟ تمہاری مس تمہیں کھا تھوڑی جائیں گی، بولا کرو، باتیں کیا کرو، اپنی دوستیں بنایا کرو۔ کہتی تھی تم ہو نا میری دوست، میرے لیے تم کافی ہو۔ تو میں کہتی تھی کہ تمہیں بااعتماد ہونا چاہیے۔ اس پہ میرے اتنے لمبے لمبے لیکچرز کا
کبھی بھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ جب نومیر آتا تو ہم دونوں مل کے نمرا کو خوب تنگ کیا کرتے تھے۔ وہ کہتی تھی تم بڑی بے وفا ہو، جیسے ہی نومیر کی شکل دیکھتی ہو فوراً اس کی سائڈ ہو جاتی ہو، اس کے ساتھ مل کے مجھے تنگ کرتی ہو، جاؤ میں تم سے بات ہی نہیں کروں گی۔ نومیر میرے پاس سے اٹھ کے اس کے پاس جا کے بیٹھ جاتا، کہتا تھا میری سویٹ سی بہنا پریشان مت ہوا کرو، اصل میں زویا کو مجھ سے بہت محبت ہے، اس لیے مجھے دیکھ کے سب کچھ بھول جاتی ہے، اپنی سگی بہن کو بھی بھول جاتی ہے۔ ہوتا ہے پیار میں ایسے اکثر ہوتا ہے، یہ کہتے ہوئے اپنی آنکھ دبا کے مجھے تنگ کرتا تھا۔ میں نے کہا اتنے بھی اچھے نہیں ہو، یہ کہہ کے میں اس کی خوش فہمی اس کے منہ پہ مارتی تھی اور وہ ہنسنے لگ جاتا تھا۔ شاہزین کا رشتہ جب نمرا کے لیے آیا تو وہ بے حد نروس تھی۔ شاہزین کا رشتہ پہلا ہی رشتہ تھا جو نمرا کے لیے آیا تھا۔ شاہزین کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے کوئی دور کے چچا تھے جن کے ساتھ وہ خود آیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ لڑکی کو وہ خود دیکھنا چاہتا ہے۔ میں سامنے نہیں گئی تھی، اس لیے صرف نمرا کو ہی اندر جانا تھا۔ جیسے اسے یہ پتا چلا کہ لڑکا خود دیکھنے آ رہا ہے، اس کے چہرے کی رنگت اڑی جا رہی تھی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ کیا ہوا، وہ تمہیں کھا تو نہیں جائے گا، دیکھے گا اور چلا جائے گا۔ وہ کہنے لگی لیکن مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ میں نے کہا آج کے دور میں ہوتا ہے، لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، بلکہ میرا تو مشورہ ہے کہ تم بھی اسے دیکھ لینا، اچھا نہ لگے تو بتا دینا، یہ نہ ہو آنکھیں زمین پہ گاڑے بیٹھی رہو۔ میری بات سن کے کہنے لگی کہ یہاں میری جان پہ بنی ہوئی ہے، تم الٹے سیدھے مشورے دے رہی ہو، میں صرف 5 منٹ بیٹھوں گی اور اٹھ کے آ جاؤں گی، رشتہ ہوتا ہے ہو، نہیں ہوتا نہ ہو۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ مسل رہی تھی، کبھی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ میں نے کہا تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، اب جاؤ، وہ اندر آ گئے ہیں۔ وہ واقعی 5 منٹ بعد ڈرائنگ روم سے واپس آ گئی تھی۔ میں اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ میں نے کہا نمرا یہ کیا حرکت ہے؟ کہنے لگی بس میں اور نہیں بیٹھ سکتی۔ میں نے کہا تم نے دیکھا لڑکا کیسا ہے؟ کہنے لگی پاگل ہو، میں کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ میں نے کہا چلو جی، اور کل کو جب دلہا بن کے تمہارے سامنے بیٹھے گا تب کیا کرو گی؟ مجھے تو لگتا ہے تم بے ہوش ہو جاؤ گی۔ کہنے لگی مجھے پریشان مت کرو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، دیکھو میرا دل کتنی زور زور سے دھڑک رہا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا، واقعی اس کا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بہرحال میری والدہ بڑی خوشی خوشی باہر آئیں۔ لڑکا اور اس کا چچا واپس جا چکا تھا۔ میری والدہ کہنے لگی لڑکے نے تو نمرا کو دیکھتے ہی رضامندی بھی دے دی۔ میں نے کہا چلو جی، نمرا کا مسئلہ تو حل ہوا، بہت آنن فانن رشتہ طے ہوا تھا۔ میں نے اپنی والدہ سے کئی بار کہا بھی کہ اماں تفتیش تو کر لیتی، لڑکا محلے میں رہتا ہے، وہاں پہ لوگوں کا کیا رسپانس ہے، کیونکہ میرے والد حیات نہیں تھے۔ والد کی دکانیں تھیں جن کا کرایہ آتا تھا، گھر کا خرچہ اچھا چل جاتا تھا۔ میری والدہ کہنے لگی اتنا اچھا شریف لڑکا ہے، محلے والوں سے میں نے پوچھا ہے، کسی نے کوئی بھی بات ایسی نہیں کی کہ میں کسی شک و شبے میں پڑوں، اور زیادہ شک میں پڑ کے انسان وہموں میں پڑ جاتا ہے۔ اکیلا رہتا ہے، گھر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ساس نندے ہوتی تو یہ ڈرتی ہی رہتی۔ جس طرح سے نمرا چپ چپ رہتی ہے، سسرال میں جا کے تو ساس نندے اس کا کیما بنا دیتی۔ لیکن چلو شکر ہے اچھا ہو گیا۔ میری ماں بڑی مطمئن تھی، لیکن میں مطمئن نہیں تھی۔ میں نے کہا میں ایک بار شاہزین سے ملنا چاہتی ہوں۔ میری والدہ کہنے لگی تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کیا سوچے گا وہ، سالی اتنی تیز ہے، شادی سے پہلے ملاقاتیں کرنا چاہتی ہے، چیک کرنا چاہتی ہے۔ میری والدہ نے مجھے ملاقات نہیں کرنے دی۔ منگنی اس نے کرنی نہیں تھی، 1 مہینے بعد شادی مانگ رہا تھا، اور نمرا کی جان نکلی ہوئی تھی۔ کہہ رہی تھی اتنی جلدی شادی کیوں مانگ رہا ہے یہ؟ میں نے کہا تمہارا دیوانہ جو ہو گیا ہے۔ میں اسے ویسے ہی تنگ کرتی تھی تو وہ اور زیادہ گھبرانے لگتی تھی، شاید خوفزدہ ہونے لگتی تھی، پتہ نہیں کیوں اتنا ڈرتی تھی۔ بہرحال پہلی بار جب میں نے شاہزین کو تب دیکھا جب وہ بارات لے کے آیا تھا۔ صرف 10 لوگوں کی بارات تھی، حالانکہ ہماری طرف سے 60-70 لوگ تھے۔ دیکھنے میں خوش شکل تھا، اچھا تھا۔ نکاح کے بعد میں ہی نمرا کو اسٹیج تک لے کے گئی تھی اور شاہزین کے ساتھ بٹھایا تھا۔ تب وہ مسکرا مسکرا کے نمرا کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرا بھی دل مطمئن ہو گیا کہ شاہزین نمرا کو پسند کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ نمرا بالکل ٹھیک ہو جائے گی، خوش رہے گی،
لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ شادی کی پہلی رات ہی وہ شخص